مہینے تو سارے ہی مبارک ہیں، لیکن کچھ ماہ ایسے ہیں جن کو اولین وقت سے سعادتیں بخشی گئی ہیں۔ ان میں ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ ربیع یہ پہلا پھول نکلتا ہے، پہلا پھول، اس کی طاقت خوشبو اور ہوتی ہے، یعنی بہار کا پہلا جھونکا، ربیع الاول، پہلی بہار۔ اس مہینے میں میرے حضور کی آمد ہے، ولادت ہے۔ آپ کی روشنی، آپ کا نور سارے عالم میں پھیلا اور ساری دنیا میں پھیلا، اور آپ کی وجہ سے ہم جنت کے مستحق ہیں، اور آپ کی برکت سے ہم اس دنیا سے اگر چلے بھی گئے تو آقا کی سفارش، شفاعت، اس کے امیدوار ہیں انشاءاللہ۔ قیامت کے دن جب ہم جائیں گے تو ہر بندہ اپنی ذات کو پکارے گا، اور واحد میرے حبیب کملی والے ہیں جو امت کو پکارے۔ ہر بندہ اپنی ذات کو لے کے چلے گا، اور میرے کملی والے امت کو لے کے چلے گا۔ امت کے لیے اللہ سے مانگیں گے، روئیں گے، اور امت کے لیے دن رات فکر ہے۔ میں جب اس دنیا سے بندہ رخصت ہو جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد سب اسے چھوڑ جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ کنکر اٹھا کے اسے زور سے اس مجمع کی طرف پھینکتا ہے جو اسے دفن کرنے آیا تھا، کنکر اٹھا کے، اور ایک لفظ کہتا ہے کہ جاؤ آج کے بعد اسے بھول جانا، اور ہم بھول جاتے ہیں۔ کنکر اٹھا کے اس مجمع کی طرف پھینکتا ہے جو دفن کرنے آئے تھے، اور ایک لفظ کہتا ہے کہ جاؤ آج کے بعد اسے بھول جانا، اور واقعتاً ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ سب ساتھی چھوڑ گئے، کوئی بھی نہیں ہے، تو قبر میں ایک ساتھی آئے گا اور اس کے سوالوں کے جواب دے گا، نکیرین کے سوالوں کے جواب دے گا، اور اس کو راحت پہنچائے گا، اس کا دل بہلائے گا، اسے محبت اور پیار کرے گا، اور یہ حیران ہوگا کہ سارے چھوڑ کے چلے گئے، یہ کون ہے؟ جب اس کے سانس میں سانس آئے گا اور منکر نکیر کے سارے سختیاں ختم ہو کے اور جنت کی بہاریں نظر آئیں گی، تو پھر یہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں، اور آج میرے ساتھی بنے، کیسے بنے؟ اب جو وہ شخص جواب دے گا وہ ذرا غور سے سنیے۔ وہ جو شخص تھا جو قبر میں اس کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا، وہ کہے گا تجھے پتہ نہیں، دنیا میں تو درود پڑھتا تھا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے تو درود پڑھتا تھا، میں وہ درود ہوں، تو نے دنیا میں نہیں چھوڑا، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں، اور دنیا میں میرا ساتھ دیا، آج میں تیرا ساتھ دوں گا۔ اب سب تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، میں تجھے نہیں چھوڑوں، اس کا ساتھ ملے گا، اس کا ساتھ ہوگا۔ ایک دفعہ تو میں نے ایک تجربہ کیا، میں وہاں حویلی میں تھا تو اپنے گھر پھول پہ مکھی بیٹھی، شہد کی، کچھ دیر بیٹھی، اس نے چوسا، اس کے بعد میں نے وہ پھول توڑا اور منہ میں ڈالا۔ اس کا ذائقہ میٹھا نہیں تھا، کسیلا تھا۔ اچانک میں نے ہواؤں اور فضاؤں سے پوچھا کہ یہ مٹھاس کہاں سے آیا، کیونکہ شہد جو ہمیں دیتی ہے وہ تو میٹھا ہوتا ہے۔ پھر وہی بات سامنے آئی کہ شہد کی مکھی جب تک درود و سلام نہ پڑھے اس میں مٹھاس نہیں آتا۔ ہر جانور کا ایک وظیفہ ہے، حتیٰ کہ شیر کا وظیفہ ہے، شیر کا، مینڈک کا، چمگادر کا، اللہ کا نظام ہے، ہر جانور کا، ہر بے زبان کا ایک وظیفہ ہے، اور وہ جانور موت تک اس وظیفے کو پڑھتا رہے گا۔ مچھلی کا بھی ایک وظیفہ ہے، اللہ پاک جل شانہ نے
जिस तरह हर फरिश्ते को एक इबादत मखसूस कर दी है। जो फरिश्ता आज क़याम करेगा तो क़याम ही करेगा, रुकू करेगा तो अरबों साल खरबों साल से रुकू ही कर रहा, सजदा है तो सजदा ही कर रहा, तस्बीह है तो तस्बीह ही कर रहा। ये तो मेरे कमली वाले की बरकत है, ये मेरे कमली वाले का फैज है कि मेरे कमली वाले की बरकत से हमें वो सारी इबादतें इकट्ठी मिल गईं जो सारी इबादतें फरिश्तों के पास थी, सारी मिल गई। और वो सारी इबादतें मिल गई जो अल्लाह ने बेजुबान मखलूक को बांट तकसीम करके दी थी। ये मुझे आपको वो सारी इबादतें मिल गई, सारी इबादतें मिल गई। हर जानवर का एक वजीफा है, शहद की मक्खी का वजीफा दरूद पाक है, दरूद पाक है। और हर दरूद नूर है, हर दरूद नूर है। और हर दरूद वो है जो कुरान और हदीस से नहीं, हदीस से साबित है। वो हर दरूद बरकत है और खैर है। हमारी जो 9-10 मुहर्रम की यहां महाफिल और मजालिस होती हैं, उसमें मैंने आपको अर्ज किया था कि आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। एक रिवायत यह है, और एक रिवायत है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये भी दरूद है, पूरा दरूद है। मोहम्मद और उसकी आल पे दरूद पढ़ना, यह पूरा दरूद है। मैंने 9-10 मुहर्रम में अपने अकाबिर की किताबों के हवाले दिए थे। दलाइल खैरात की पहली जुज़्व में भी इसका हवाला मौजूद है। हमारे हर बुजुर्ग दलाइल खैरात पढ़ते हैं, उसकी पहले जुज़्व में हवाला मौजूद है, और उसमें भी दरूद पाक यही खड़ा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तो हर नमाज में हम पढ़ते हैं दरूद इब्राहिमी में, हर नमाज में पढ़ते हैं। जब तक मक्खी शहद की दरूद पाक न पढ़े, शहद में मिठास नहीं आता। आप तजर्बा खुद कर लें, मैंने तो किया है। मैंने नोट किया, शहद की मक्खी फूल को चूस रही थी, फिर मैंने वो फूल मुंह में डाला और फिर नियत क्या की, एक नियत भी की थी, कभी आप भी कर लीजिएगा। और ये नियत मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, बस दिल में मेरे रब ने डाली। मैंने कहा मौला, शहद का और शहद की मक्खी का वजीफा है दरूद पाक, मैं इसका जूठा लूंगा। और जिस चीज का जूठा लिया जाए उसकी तासीर होती है। इसकी दलील देता हूं। बुजुर्गों की घुटियां क्यों दिलाई जाती हैं बच्चे को? किसी अल्लाह वाले के बच्चे को घुटी क्यों दिलाई जाती है? मैंने कहा अल्लाह, शहद की मक्खी का वजीफा क्या है? दरूद पाक है, और इसका वजीफा दरूद पाक है। लिहाजा अल्लाह मैं इस मक्खी का जूठा अपने मुंह में डाल रहा हूं। अल्लाह मेरी जुबान पे भी जिक्र और दरूद पाक जारी कर दे, और शहद की मक्खी इस दरूद पाक की बरकत से मिठास देती है और इंसानियत को नफा देती है। या अल्लाह मुझे भी मिठास दे और मेरी जात से इंसानियत को नफा दे। क्यों फरमाते हैं? एक दुआ मांगा करें हमारे बड़े, फरमाते हैं अल्लाह मुझे और मेरी जात को हिदायत के जरिए के तौर पे कबूल फरमा, मुझे कबूल फरमा कि मेरी जात हिदायत के लिए जरिया बन जाए, खैर के लिए जरिया बन जाए, इंसानियत के लिए नफामंद बन जाए। अल्लाह मुझे कबूल फरमा। दरूद पाक अपनी जिंदगी में दरूद पाक का हिस्सा निकाला करें, दरूद पाक का हिस्सा निकाला करें। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहंशाह विलायत, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, असल नाम था अली बिन हुसैन, हजरत इमाम हुसैन के बेटे थे, तशरीफ ले जा रहे थे। एक बद्दू को देखा, देहाती, हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहते हैं। एक बद्दू को देखा, सीधा साधा आदमी बिल्कुल। तो वो बद्दू जो है ऐसे सर झुकाए बैठा था। शायद तशरीफ ले गए, फिर वापस आए, और वापस आके ना झुक के उसके सर के करीब होके थोड़ी देर के बाद और फिर चल पड़े। और वो बद्दू बैठा है, मुस्तगरक है, इस्तिगराक में है, डूबा हुआ है। तो पूछा हम नशीनों ने,
شیخ کے خدام نے، شیخ آپ نے کیا محسوس کیا، یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے کہ میں جا رہا تھا تو میں نے اس سے خوشبو دیکھی اور میں نے سمجھا کہ اس میں خوشبو لگائی ہوئی ہے، لیکن وہ منفرد خوشبو مجھے احساس ہوا کسی اور چیز کی۔ میں واپس پلٹا، میں نے سونگھا تو یہ بدو ہے، ایک سیدھا ان پڑھ ہے اور میرے حبیب کی ذات پہ بیٹھا استغراق اور دل کی کیفیتوں کے ساتھ سلام اور درود بھیج رہا ہے، درود اور سلام بھیج رہا ہے، محمد اور آل محمد پہ، اصحاب محمد پہ درود و سلام بھیج رہا ہے۔ یہ اس کی خوشبو تھی، اس میں سے میں نے حصہ لیا۔ اس لیے ہم جب بھی درود پڑھا کریں، کچھ لمحہ ایسا ہو جس میں میرے کملی والے کے احسانات کا استحضار ہو، میرے حضور کے احسانات، کہ ساری دنیا کا احسان ہے، کسی محسن کا احسان ہے، پر جو میرے آقا کا احسان ہے وہ احسان اصل وہی احسان ہے، میرے حضور کا احسان، میرے کملی والے کا احسان۔ ان کے احسان کا تصور کر کر کے درود پڑھا کرے کہ آج ان کی برکت سے میں مومن ہوں، ان کی برکت سے مسلمان ہوں، ان کی برکت سے جنت کا خواہش مند ہوں، ان کی برکت سے آج میرے من کے اندر کلمہ ہے، درود کی طرف میری توجہ ہے، قرآن کی زیارت ہے اور خاتمہ بالخیر کا تصور اور خواہش رکھتا ہوں۔ یہ سب کملی والے کی برکات ہیں، یہ سب کملی والے کا فیض ہے۔